اب ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم آج صرف یہ جو بیان ہے ناموں کے اوپر ہوگا، اور اس کے بعد جمعہ کے فضائل پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ جمعہ پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، یا اس فرض عین کو چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کیا وعیدیں ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے اندر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی جو نماز ہے وہ فجر ہے۔ فجر کا معنی ہے صبح۔ فجر کا کیا معنی ہے؟ صبح کے ہے، کہ صبح کا وقت، اسی لیے اس کی مناسبت سے یہ نماز صبح کے ٹائم پڑھی جاتی ہے، اور اس لیے اس نماز کو فجر کی نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صبح کے ٹائم ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نماز ہے وہ نماز ظہر ہے۔ اللہ اکبر۔ ظہر کا ایک معنی ہے ظہیرہ، یعنی دوپہر، دوپہر کا وقت۔ چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ظہر کی نماز کا جو نام ہے، اس کا نام لینے کی وجہ۔ تیسری نماز ہے نماز عصر۔ عصر کا معنی دن کا آخری حصہ، دن کا آخری حصہ۔ چونکہ یہ نماز اسی وقت میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کو نماز وسط بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے، روایات میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، نماز عصر کی پابندی کرنے کے لیے۔ جو چوتھے نمبر پر نماز ہے، چہارم نماز ہے، وہ نماز مغرب ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ نماز مغرب کو مغرب کا نام کیوں دیا گیا۔ مغرب کا معنی سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ آپ دیکھیں جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ نماز ادا ہوتی ہے، اور اس نام کی وجہ بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت، اس مناسبت سے اسے ہم نماز مغرب کہتے ہیں۔ اس ٹائم پر سورج غروب ہونے پر ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، پانچویں نماز نماز عشاء ہے۔ عشاء کے لغوی معنی رات کی ابتدائی تاریکی کے ہیں، چونکہ یہ نماز اندھیرا ہو جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس لیے اسے نماز عشاء کہا جاتا ہے، ابتدائی تاریکی۔ جب اندھیرا چھانے لگتا ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، جب اندھیرے، کالے بادل، کالی رات ہر طرف روشنی کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو پھر اس نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم نماز ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ جو منافق کی نشانی بتائی گئی، اس میں ایک نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ منافق عشاء اور فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ فجر اور عشاء کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ کرے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے حضور سجدہ ریز ہونے والے بن جائیں، نماز کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، نماز کی جستجو کرنے والے بن جائیں۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی، یہی مثال مومن کی دی گئی ہے، اسی طرح مومن
نماز سے جدا نہیں رہتا، اللہ کے گھر سے دور نہیں رہتا۔ اس طرح جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ان سے، مومن کو اللہ کے گھر کے ساتھ اسی طرح ان سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے حضور جھکنے کی سعادت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔